اور امام ابو حنیفہ سے وہ متفق تھے, کچھ چیزوں میں انہوں نے امام مالک سے اور کچھ میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کا بھی ایک فقہ مرتب ہوا, پوری لا, پورا A to Z. پھر امام شافعی کے شاگرد تھے امام احمد ابن حنبل, جو امام بخاری کے استاذ بھی ہیں. امام بخاری نے امام شافعی سے بھی علم حاصل کیا, امام مالک سے بھی غالباً ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو انہوں نے جو فقہ کو مرتب, امام مالک سے شاید ان کی ملاقات نہیں ہوئی, میں بھی اس میں کنفیوز ہوں, لیکن امام شافعی کے بہرحال وہ اجل شاگردوں میں سے تھے. تو امام احمد بن حنبل نے علم حاصل کیا اور ان کا بھی, ان کے شاگردوں نے بھی ایک فقہ کو کیا کیا, مدون. اس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں میں امام ابو حنیفہ سے اتفاق کیا, بہت ساری چیزوں میں امام مالک سے بھی, امام شافعی سے بھی. کچھ چیزوں میں انہوں نے امام شافعی اور امام مالک سے اتفاق کیا مگر امام حنیفہ سے اختلاف کیا. کچھ چیزوں میں انہوں نے امام ابو حنیفہ امام مالک سے اتفاق کیا مگر امام شافعی سے اختلاف. تو اس طرح ہمارے پاس 4 مکاتب فکر وجود میں آئے ہیں, 4 فقہ وجود میں آئے ہیں. سمجھ رہے؟ ان چاروں میں ہر چیز میں اختلاف نہیں ہے. سب کا وضو کا طریقہ ایک ہی ہے, سب کا نماز کا بیسک طریقہ ایک ہی ہے, سب کا حج کا بیسک طریقہ ایک ہی ہے, سب کے نکاح اور طلاق کے بنیادی احکام ایک ہی ہے. سب کے نزدیک 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہی ہوتی ہیں. سب نے کھل کے ریسرچ کی ہے. تو جو چیزیں اتفاقی تھی وہ بھی آ گئی, جن میں اختلاف تھا بولو بھائی وہ بھی آ گئی. اس کے علاوہ بھی 1-2 فقہا تھے, اسحاق راہوے تھے, داؤد ظاہری تھے, انہوں نے بھی مدون کیا مگر وہ اتنا جاندار نہیں تھا دلائل کی دنیا میں, لہذا وہ امت میں زیادہ عرصہ چل نہیں پایا. جو ان کے شاگرد تھے وہ بھی انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرنے لگے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو جو امام ابو حنیفہ کے فقہ کو فالو کرتے تھے ان کو حنفی کہا جانے لگا, یہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. اب اگر کوئی پاگل کہے کہ فقہ حنفی کا نبی کے دور میں وجود دکھاؤ, تو آپ اسے مصحف عثمانی دکھا دو تم نبی کے دور میں, تو ہم تمہیں نبی کے دور میں فقہ حنفی بھی دکھا دیں گے. وہ کہیں مصحف عثمانی تو وہی ہے جو نبی کے دور میں تھا, تو نام اس کا بعد میں پڑا ہے. ہم کہیں فقہ حنفی بھی وہی مسائل ہیں جو نبی کے دور میں تھے, نسبت اس کی بعد میں کس کی طرف ہوئی ہے؟ امام حنیفہ کی طرف. مدون انہوں نے کیا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو فتنہ پرست لوگ ہیں سوائے امت کو لڑوانے کے. اور ایک چیز ریٹرن میں آ چکی ہے, اختلافات سے بچنے کا خدا کی قسم سب سے بہتر حل یہ ہے کہ جو صدیوں سے جو فقہ مدون چلا رہا ہے اس کو فالو کرو. قرآن و حدیث کی جو ریسرچ اس سے ہٹ کر ہوگی اس کو دیوار پہ دے مارو آپ, ورنہ امت ٹوٹتی چلی جائے گی. ہر پاگل سے پاگل اٹھ کے کہتے ہیں میری ریسرچ یہ. تو ہے کون بھائی؟ تیری ریسرچ کیا ہے؟ تجھے کس نے فالو کیا ہے؟ ابو حنیفہ کو آدھی دنیا فالو کرتی آ رہی ہے آج بھی. 50% مسلمان امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور پہلے یہ ریشو اور بھی زیادہ تھا. اور 17% مسلمان, 30% مسلمان امام شافعی کو فالو کرتے آئے اور آج بھی کر رہے ہیں. 17% مسلمان امام مالک کو فالو کرتے آئے ہیں اور 2% مسلمان امام احمد ابن حنبل کو فالو کرتے آئے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب یہ جب 4 وجود میں آ گئے, یہ سب قرآن و حدیث ہی کا نچوڑ ہے. تو اب ہم یہ کہتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ دلائل کی دنیا میں غور کر کے دیکھیں کہ ان میں کون زیادہ قرآن و سنت کے قریب ہے. یہ کام عوام کا نہیں ہے کیونکہ یہ بڑے بڑے محققین تھے. جو کام ان سے نہیں ہو سکا آپ سے کہاں سے ہوگا؟ دلائل سب کے پاس ہیں, تبھی تو ہر ایک نے اپنی رائے ایک قائم کی ہے نا. اور ایک طریقہ یہ کہ آپ کو اختیار دے دیا جائے جب چاہو جس مسئلے پہ جس فقہ کو فالو کرو, اس سے خواہشات کا دروازہ کھلے گا. آپ کو ادھر آسانی لگ رہی ہے وہ مسئلہ وہاں سے لے لیا, جھینگا آپ کو لگ رہا ہے فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے تو وہ شافعی مسلک سے لے لیا, اور جناب طلاق بائن شافعی مسلک میں نہیں ہے وہ فقہ حنفی سے لے لی, اور جناب خون نکلنے سے امام شافعی کے وضو نہیں ٹوٹتا یہ والا مسئلہ آپ نے امام شافعی سے لے لیا, عورت کو ہاتھ لگانے سے امام شافعی کے ہاں ٹوٹتا ہے امام حنیفہ کے نہیں ٹوٹتا یہ والا مسئلہ آپ نے امام حنیفہ سے لے لیا. تو یہ کھچڑی بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ تو اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے, دین میں فساد کہاں سے پسند کریں گے؟ اب اس پہ کہہ رہے قرآن حدیث سے کوئی دلیل دو کہ امام حنیفہ کو فالو کرنا ہے تم نے, تو پاگل پنے والی مطالبات ہے. ہم کہتے ہیں کوئی دلیل بتاؤ کہ نبی نے فرمایا جو نسخہ حضرت عثمان مرتب کریں گے نا اس کو فالو کرنا ہے, عبداللہ بن مسعود والے نسخے کو فالو نہیں کرنا. کہیں لکھا ہوا یہ مینجمنٹ انتظام. اگر آپ کو اسلام سے محبت ہے تو ہر وہ چیز جو اسلام میں فرقہ واریت کا ذریعہ بنے گی آپ خود اس کے خلاف نفرت کرو گے. اس کے لیے آپ کو قرآن و حدیث سے دلیل نہیں چاہیے ہوگی. تو صدیوں سے امت اسی پہ چلی آ رہی ہے. بھائی
بر صغیر میں، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، ایران کے بہت بڑے حصے میں اور مصر میں بہت بڑے حصے میں امام ابو حنیفہ کا فقہ رائج ہوا ہے. اور رائج کیوں ہوا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ جہاد سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ کے فالوورز نے کیا ہے. دنیا میں جو اسلام لے کر گئے ہیں نا، وہ بر صغیر میں اسلام حنفی لوگ لائے ہیں، تو خود بخود یہاں جو غیر مسلم مسلمان ہوتے تھے وہ فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہوتے تھے. اور شافیوں کو اس پر کوئی اعتراض اس لیے نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے یہ بھی برحق ہے بھائی، اس کی بھی دلیل قرآن و سنت ہے. ملیشیا میں اسلام آیا ان تاجروں سے جو اتفاق سے امام شافی کو فالو کرتے تھے. وہ تاجر جب ملیشیا گئے ہیں تو ملیشیا کے غیر مسلم ان کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، پورا ملیشیا مسلمان ہو گیا. تو وہ تاجر چونکہ فقہ شافی کو فالو کرتے تھے تو وہاں جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے خود بخود فقہ شافی کو انہوں نے فالو کرنا شروع کر دیا. تو حنفیوں کو اس پہ کوئی اعتراض بولو بھائی نہیں ہوا کہ بھائی وہ بھی ٹھیک ہے. اور امام شافی تو امام محمد کے شاگرد ہیں اور امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. امام شافی کہتے ہیں میں نے امام محمد جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ان سے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ اونٹ کی پر جو ہے نا کئی کتابیں لادی جا سکتی ہیں جو میں نے ان سے پڑھی ہیں. اور وہ کہتے تھے امام حنیفہ کے شاگرد کے بارے میں، امام محمد کے بارے میں، کہ اگر امام محمد ابن حسن نہ ہوتے تو میں عام لوگوں کی طرح کے ایک شخص ہوتا. جتنا اللہ نے مجھے عزت اور شہرت دی ہے اس میں بہت بڑا کردار ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد کا ہے. کہتے کنت کسائر الناس، میں عام پبلک کی طرح ایک عام آدمی ہوں تو اتنا بڑا اللہ مجھ سے کام نہ لیتے. تو ان لوگوں کی ایک دوسرے کے بارے میں تعریفیں ہیں، ایک دوسرے کے شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ نے امام مالک سے بھی استفادہ کیا ہے، امام محمد امام مالک کے پاس چل کے گئے ہیں تو ان کی آپس میں کنورسیشن بھی ہوئی ہے. اس کے بعد جو اختلاف رہنا تھا ہم کہتے ہیں اس کو رہنے دو. اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش میں سوائے آپ کی صلاحیتیں برباد ہونے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ ایک چیز اختلاف کے بعد ریٹن فارم میں آ گئی ہے، بھائی فالو کر لو. نہیں سمجھ میں آ رہا تو اس کو فالو کر لو. چلو تمہیں حنفی فقہ نہیں آ رہا تو شافی کو فالو کر لو. لیکن اب پانچویں چیز مارکیٹ میں لانے کی ضرورت نہیں. اور کمال ہے کہ پانچویں چیز اب تک مارکیٹ میں آئی بھی نہیں ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں جو ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو نہیں کرتے، آپ اگر قرآن و حدیث کا کہتے ہیں کہ میں صرف قرآن و حدیث کو مانتا ہوں تو آپ پھر ایک پانچواں فقہ بنائیں، وہ کہیں کہ یہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے تو بنا لینا آپ. ہم اس کو بھی ایکسپٹ کر لیں گے کہ یار جہاں چار ہے وہاں پانچ. تو آپ کیوں نہیں بناتے؟ آپ اپنے مدرسوں میں ہماری کتابیں کیوں پڑھاتے ہیں؟ پاکستان میں جتنے مدرسے ہیں چاہے وہ حنفیوں کے نہ بھی ہوں ان میں قدوری پڑھائی جا رہی ہے فقہ حنفی کی، ہدایہ پڑھائی جا رہی ہے فقہ حنفی کی. ایک اہل حدیث عالم جو قابل احترام ہے، میرا مقصد کسی کی طنز نہیں کرنا، ایک اہل حدیث عالم سے میں نے کہا آپ اپنے مدرسے میں فقہ کی کون سی کتاب پڑھاتے ہیں؟ میرا خیال تھا وہ یہ کہیں گے ہم تو فقہ کو مانتے ہی نہیں. کہہ رہے قدوری پڑھاتے ہیں اور ہدایہ. میں نے کہا کیوں؟ یہ تو فقہ حنفی کی کتاب ہے جس کو آپ غلط کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تنقیدی نظر سے پڑھاتے ہیں، یعنی ایک ایک مسئلہ پھر اس پہ بتاتے ہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تنقیدی نظر سے. تو میں نے کہا جس سلیبس کی ابتدا ہی تنقید سے ہو رہی ہو، بھائی تنقید تو پہلے تو تعمیری کام ہو پھر کچھ چیزیں تنقیدی بھی چلیں. میں نے کہا بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنی ایک قدوری لکھ لیں، ہے بھائی قرآن و حدیث کے مطابق یہ کتاب الوضو ہے، یہ کتاب الطہارہ ہے، یہ کتاب الصلاۃ ہے، یہ کتاب الزکوٰۃ ہے، یہ پورا اپنا ایک فقہ لکھیں. پھر اس کے درمیان میں آپ ایک اضافی کورس کروائیں قدوری کے خلاف، ٹھیک ہے نا، ہدایہ کے خلاف جو فقہ حنفی کی کتابیں ہیں. پہلے اپنا ایک مثبت کتاب تو دیں کہ بھائی یہ اصل ہے اور یہ ان میں غلطیاں ہیں تو ان کی غلطیوں سے پاک ہم نے ایک فقہ مدون کیا ہے. تو ایک ابھی تک کوئی سلیبس وجود میں آیا ہی نہیں ہے. ہمارا سلیبس تنقیدی نظر سے پڑھایا جا رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ دیکھو تنقید تو ہم بھی فقہ شافی کے بعض مسائل پہ اعتراض کر لیتے ہیں، لیکن ایک ہمارا فقہ ہے اس دوران ہم بتاتے ہیں امام شافی کا یہ مسئلہ ہے لیکن ہمارے لحاظ میں اس کی دلیلی مضبوط جو ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے علماء میں یہ مسئلہ ہے. بلکہ ہم تو امام حنیفہ کے قول کو بھی رد کر دیتے ہیں بسا اوقات. تو ڈیبیٹ کے دوران تو یہ ٹھیک ہے کہ بھائی اس میں یہ گڑبڑ ہے، لیکن اصل یہ ہے تو اصل تو کوئی نکالے نا. وہ کیوں نہیں نکالتے؟ اس لیے کہ اہل حدیث حضرات کو معلوم ہے کہ ایک فقہ پہ ہم جمع
نہیں ہو سکتے, ناممکن ہے. اتنی آرا ہیں. اس مسجد کے امام کا مسئلہ کچھ اور ہے. یہ تو چند مسائل ہیں نا جن میں اتفاق ہے, رفع الیدین ہو گیا اور اس طرح کی. آگے جب گہرائی میں جائیں گے سینکڑوں اختلاف سامنے آئیں گے. ایسی کوئی کتاب اب وجود میں آنا ممکن ہے ہی نہیں جسے 5واں فقہ کا نام دیا جا سکے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے یہ اس دور میں تو ہو گیا کام, اب پاسبل اس کو دنیا مانے گی نہیں, خود اہل حدیث نہیں مانیں گے. اب وہ ایک قدوئی یا کس قرآن و سنت کے نام پہ ایک فقہ انجینئر صاحب اگر مرتب کرتے ہیں کہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اب کتاب الوضو, پورا مرتب کر کے میں نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے, اس میں سلیبس پڑھایا جائے گا, بولو بھائی نہیں مانے. پھر دوسرا مرتب کرے گا, کیونکہ اتنی آراء ہیں, رفع الیدین فرض ہے, واجب ہے, مستحب ہے, نہ کرنا حرام ہے, مکروہ ہے, چھوڑ دو گے, جان کے چھوڑو گے تو نماز واجب الادا ہے, یا سجدہ سہو سے ہو جائے گی, یا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. ایک ایک جزیہ میں اختلاف ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے 4 فقہ پہ امت کو جمع کر دیا. آپ کسی حنفی عالم سے مسئلہ پوچھیں, انڈونیشیا میں پوچھیں گے اس کا بھی وہی جواب ہوگا, پاکستان میں پوچھیں گے سیم جواب. سعودی عرب میں جو ابھی مکہ کی چابیاں جن کے ہاتھ میں ہے نا, جو ان کا نام ذہن سے نکل گیا, جو مکہ کی چابی ہے, وہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. نہیں الحجازی نہیں, جو عربی ہیں وہ سعودی نیشنل ہیں. مکہ کے جو چابیوں کے وہ صدیوں سے وہ خاندان جو ہے نا انہی کے ہاتھ میں وہ چابی ہیں اور وہ قیامت تک ان کے پاس رہیں گی, وہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. تو آپ ان سے پوچھو ان کا بھی وہی جواب ہوگا. مصر میں کسی حنفی شافی آدمی سے پوچھو گے, شافی عالم سے, پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے جواب سیم ہوگا. الا ماشاء اللہ جو جدید مسائل ہیں ان میں پھر اختلاف ہو سکتا ہے. بینکنگ کا مسئلہ ایک جدید ہے, اس میں ایک حنفی عالم کی رائے کچھ اور, فلاں کی رائے کچھ اور, یا کوئی بدعتی ہو تو ایک الگ بات ہے. بدعت کے معاملے میں جو بدعتی ہے وہ چاہے حنفی ہو شافی ہو, وہ سب بدعتوں کو حلال کرے گا. ٹھیک ہے نا. جو یہ تو نظریاتی اختلاف ہو گیا نا بھائی. جو بدعتی ہیں حنفیوں میں وہ بدعت کے معاملے میں سب حلال ہے, اور جو بدعتی نہیں ہے توحید پرست ہیں وہ سب بدعت کو پسند نہیں کرتے. تو یہ چیزیں تو فقہ سے تعلق نہیں, تو بدعت یعنی یہ تو بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا. لیکن کتابیں سیم ہیں. پھر ان کتابوں کی شروحات لکھی گئی, پھر ان شروحات کی شروحات لکھی گئی, پورا ایک قانون ہمارے. تبھی ہم کوئی بھی مسئلہ دیکھتے ہیں تو ہمیں کتابوں میں مل جاتا ہے اور اس پر سب متفق ہوں گے بھائی یہ تو بک میں لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے امت کو توڑ سے بچنے کے لیے کہ بھائی یہ 4 بڑے بڑے محقق تھے, انہوں نے ایک ریسرچ کر لی ہے اور پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پوری امت نے ان کو مجتہد مانا ہے. جیسے امام بخاری کو محدث مانا ہے تو آپ نے امت کی گواہی کو قبول کیا. تو امت جب کہہ رہی ہے کہ یہ محقق تھے, ریسرچر تھے اور ان کی ریسرچ بہت زبردست ہے, تو آپ ان کی ریسرچ پہ فالو کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں ہم جو ریسرچ قرآن و حدیث کے مطابق لگے گی اس کو فالو کریں گے, باقی کو نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امپائر ہیں بھائی. آپ بتائیں گے کہ یہ والی قرآن و حدیث کے ایک عامی آدمی بتائے گا ہے بھائی, عامی آدمی کو یہ رائٹ ہے, اور بتا بھی غلط رہا ہوتا ہے وہ بتا بھی غلط. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے کہ یہ جو خون نکل جاتا ہے جسم سے, امام حنیفہ کہتے ہیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, بالکل حدیث کے خلاف ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے وہ مشہور واقعہ جنگ میں صحابی کے تیر لگا تھا, صحابی کے کیا لگا تھا؟ تیر, اور وہ خون بہ رہا تھا اور انہوں نے نماز کمپلیٹ کی اپنی. تو آپ کے تو مسئلہ ہی. اور میں نے کہا میرے بھائی امام حنیفہ کو بھی حدیث معلوم تھی, اور اگر نہیں پہنچی تو ان کے شاگردوں کو پہنچ گئی تھی, نہیں تو ان کے بعد والوں کو اگر جو پہنچی تو انہوں نے چینج نہیں کی. اس کا مطلب اس کا جواب ہے, صرف یہ حدیث نہیں اس کے علاوہ بھی ہے. نہیں میں نہیں مانتا, تم لوگ بس اندھے مقلد. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتا, حدیث کو مانتے ہو نا آپ, اس حدیث پہ عمل کرو گے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا خون پاک ہے ناپاک ہے؟ کہہ رہے وہ تو ناپاک ہے, قرآن میں اللہ نے بہتے ہوئے خون کو ناپاک کہا ہے. میں نے کہا پھر قرآن میں آتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, نماز میں کپڑوں کو پاک رکھو, یہ بھی قرآن میں آتا ہے. تو میں نے کہا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے جسم سے خون نکلا اور کپڑوں پہ لگا تو پھر ان کی نماز کیسے ہو گئی؟ چلو خون نکلنے سے وضو تو نہیں ٹوٹا, وضو تو باقی ہے, ناپاک کپڑوں میں تو نماز پڑھی نا. کہہ رہے یار یہ تو بڑا عجیب سا سوال ہے. میں نے کہا یا تو ایسے پریشر سے نکلا ہو کہ وہاں کپڑا بھی نہ ہو اور یوں کر کے نکل کے جا رہا ہو, ذرا بھی کھال پہ نہ لگاؤ.
کہہ رہا ہے یار وہ اس کا جواب کوئی ہوگا. تو میں نے کہا یہی امام حنیفہ کے خلاف جب کوئی حدیث آ جائے کرے نا تو سوچ لیا کرو کہ تیرے جیسے فنٹر کی بات کا جواب تو ہوگا, ابو حنیفہ کے پاس جواب نہیں ہوگا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ حدیث سب کے نزدیک قابل عمل نہیں ہے, اس کا سوائے اس کے کوئی جواب نہیں کہ یہ ان صحابی کا اپنا عمل تھا. ہو سکتا ہے ان کو معلوم نہ ہو کہ خون ناپاک ہے یا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ بہت سارے صحابہ کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں تھا, بعد میں ہوا علم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہہ رہے وہ تو نبی ان کو لوٹانے کا نہیں کہا نماز, ہمیں کیا علم کے لوٹانے کا کہا کہ نہیں, ہو سکتا ہے کہا ہو, ہم پر وہ حدیث نہ پہنچی ہو. تو ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے, تو بھائی جو پہلے سے گزر چکے ہیں نا انہی میں سے کسی کو فالو کرو. اور ان کا کوئی قول اگر بعد والوں کو قرآن و حدیث کے خلاف لگا تو انہوں نے چینج کر دیا, وہ فقہ میں فتویٰ نہیں دیا. جیسے امام حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ بارش کی نماز نہیں ہے, لیکن فقہ حنفی کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو بعد میں جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ بارش میں نماز استسقاء پڑھی جائے گی. اس لیے کہ امام حنیفہ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں بھائی ان تک وہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی جس میں بارش کی نماز کا, نماز استسقاء کا ذکر ہے. تبھی ان کے شاگردوں نے امام محمد نے جو مرتب کیا نا اس میں اپنی رائے یہ لکھی ہے کہ بارش کی نماز ادا ہوگی, اپنے استاذ کی رائے سے اتفاق نہیں کیا انہوں نے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے جیسے صدیوں سے آ رہا ہے نا, سعودی عرب میں آج بہت سارے سلفی ہیں لیکن لا میں آج بھی فقہ حنبلی ہے. ان کو پتا ہے کہ ایک فقہ کا پابند جب تک لا کو نہیں بنائیں گے, ججوں کو اختیار دے دیں گے, تو کوئی جج وہاں بیٹھ کے کچھ فتویٰ دے رہا ہے, اس کی رائے کچھ اور ہے, کوئی کچھ فتویٰ دے رہا ہے. تو جہاں بھی اسلام ہوگا نا وہاں ایک لا کا پابند کرنا پڑے گا کہ آپ کا اسلام اس دائرے کے اندر ہے. ورنہ غامدی صاحب کو سعودی عرب کی عدالت کا آپ جج بنا دیں تو آپ دیکھو وہ کہے گا میں صرف قرآن اس کو مانتا ہوں, پھر دیکھو آپ فتوے کیا آئیں گے, لا کا بڑا, وہ سارے قوانین جو سعودی عرب میں آج کچھ ہو رہا ہے نا وہ سب حلال ہو جائیں گے, سب سیٹ ہو جائے گا. وہی آج آپ بتا رہے تھے نا کہ یہودی جو ہے نا, یہودی وہ ڈرتا ہے ان مسلمانوں سے جو پریکٹس یعنی پکے مسلمان ہیں. یہودی کہتا ہے مجھے لبرل مسلمان چاہیے, ماڈرن اسلام والا. اس کو اسلام سے دشمنی نہیں ہے, پکے اسلام سے دشمنی. وہ کہہ رہے اگر ماڈرن قسم کے لوگ آ جائیں نا جو اسلام کو اپنے حساب سے چینج کرنا چاہتے ہیں, ایسا اسلام یہودیوں کو چاہیے جس میں لڑکیوں کے جسم پہ کپڑے بھی نہ ہو. میں نہیں کہہ رہا غامدی صاحب کہتے ہیں کہ بغیر لباس کے گھومو, لیکن ویسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے لبرل لوگوں کو تو ایسا اسلام چاہیے کہ جس میں موسیقی اور ڈانس بھی الاؤ ہو, داڑھی کا بھی اس میں کوئی تصور نہ ہو, جمعے کی نماز مارکیٹ سے شارٹ, ٹھیک ہے نا, غیر مسلم کنٹریز میں, اور ساری چیزیں نکال, سود بھی حلال ہو گیا ہو. تو ایسا اسلام تو یہودی کو چاہیے. تو بھائی اگر آپ چاہتے ہو کہ اسلام مضبوط رہے تو جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے نا اسلام, اسی کو فالو کرنا پڑے گا, وہ ریٹن فارم میں موجود ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے پاس ریٹن میں ہے نہیں. فتاویٰ ہیں, فلاں کے اپنے فتاویٰ, اس کے دوسرے کے اپنے الگ قسم کے فتاویٰ ہیں, تیسرے کے بالکل ہی الگ قسم کے فتاویٰ ہیں. تو وہ اس کو فالو کرنا پاسبل نہیں ہے, ممکن نہیں. تو جلدی جلدی باقی سوال کے جواب بھی دے دیں پھر, کیونکہ اگلے جمعے بیان نہیں ہوگا, مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے ہیں. آپ نے بالوں کا علاج کہاں سے کروایا اور کیا پروسیس ہے اس کا؟ میرے بال گر رہے ہیں, ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ان سے رابطہ کریں, وہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ان سے رابطہ کریں. اگر میں نمبر دوں گا تو پھر میرے پر یہ الزام ہوگا مفتی صاحب کمیشن لے رہے ہیں پبلسٹی کے لیے. حالانکہ میں نے ان ڈاکٹر سے کوئی کمیشن نہیں لیا, لیکن اب بال ایک اچھے ڈاکٹر ہیں وہ بالوں کے, تو پھر بعد میں چھپڑ میں چھاؤں میں جو صاحب ہے نا, چھاؤں میں مجھ سے ملاقات کریں اکیلے میں, پھر میں بتاؤں گا کون سے ڈاکٹر ہیں. میرے کاروبار کے لیے دعا کی درخواست ہے. میرا کاروبار فوڈز کا ہے, اللہ تعالیٰ لوگوں کو اور مزید کھانے پینے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کا کاروبار چلے. روزے کا بزنس شروع کریں یار, روزے کا. اب فوڈ کا بزنس سے فائدہ یہ, نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا بزنس چلے گا تو لوگ کھا کے چلے گا نا. اب جو کوئی ڈاکٹر مجھے آ کے کہہ رہے ہیں مجھ سے, آپ بالکل کلینک میں رش نہیں ہے, ساری مندی پڑی ہوئی ہے مارکیٹ, تو آپ دعا کریں اللہ مجھے میرے کاروبار میں برکت دے. تو اس ڈاکٹر کو برکت کی دعا دینا محلے والوں کی بد دعا ہے, یہ یہی ہو گیا نا. تو جب ڈاکٹر کہتے ہیں نا مجھ سے میری کلینک نہیں چل رہی دعا کریں, تو میں کہہ رہا ہوں یار میں تجھے دعا دوں, محلے والوں کو بد دعا ہو جائے گی. آپ کی کلینک جب چلے گی جب محلے میں لوگ بیمار ہوں گے.
تو ڈاکٹر کو پیسوں میں برکت کی دعا دیتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں اللہ کرے ڈاکٹر صاحب آپ کے پیشنٹ بہت اور کم ہو جائیں, اس لیے نہیں کہ آپ پر اعتماد ختم ہو, بلکہ اس محلے سے بیماری ختم ہو جائے, اور پھر ویسے ہی آپ کو اللہ بہت پیسے دے. فرشتے بھی حیران ہے کس قسم کی دعا مانگ رہا ہے یہ. تو بس ویسے ہی کہہ سکتے ہیں اللہ آپ سے خدمت لے لے, جو بیمار ہیں ان کو اللہ آپ کے ذریعے شفا دے, مزید لوگوں کو بیمار ہونے سے اللہ بچائے. کال سینٹر میں ایک تبلیغ کے ایک بزرگ تھے, غالباً حاجی عبد الوہاب صاحب کا واقعہ. ان کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت بیماریاں ختم نہیں ہو رہی, آپ دعا کریں ختم ہو جائیں. انہوں نے فرمایا کہ یار تم ڈاکٹروں کے لیے دعا کروانا چاہ رہے ہو مجھ سے ہیں؟ سارے بیمار اگر ٹھیک ہو گئے تو ڈاکٹر تو بیچارہ وہ ٹینشن سے بیمار ہو جائے گا پھر. تو انہوں نے فرمایا سارے بیمار دنیا میں کبھی ختم نہیں ہوں گے, کیونکہ اللہ نے ہر ایک کے رزق کا وعدہ کیا ہے, تو ڈاکٹروں کی رزق کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے, تو ان کو بھی اللہ روزی دے گا. کچھ کورونا وائرس اور اس ٹائپ کی چیزیں پھیلیں گی. کال سینٹر میں کام کرتا ہوں, ہم لوگ یہاں سے امریکہ بات کر کے وغیرہ سیل کرتے ہیں, اور پھر وہ چیزیں یہاں کے لوکل ڈیزائنر سے بنوا کر ان کو بھیج دیتے ہیں. ہمیں پیمنٹ ڈالر میں ملتی ہے, کیا یہ کام جائز ہے؟ ہم کال کر کے اپنا نام بتاتے ہیں, جیک ہیری وغیرہ, اور یہ بتاتے ہیں ہم امریکہ میں رہتے ہیں. بھائی یہ جھوٹ کہاں سے جائز ہو گیا اللہ کے بندو؟ آپ کی ارننگ تو حلال ہے, کیونکہ ارننگ جھوٹ بولنے کی نہیں مل رہی ہے. ارننگ تو کال سینٹر میں جو بھی آپ کنیکٹ لوگوں کی سیل کر رہے ہیں اس چیز کی مل رہی ہے, لیکن جھوٹ بولنا جائز نہیں ہوگا. اور پھر